ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے انگزائٹی کی بات کی ہے, تو جب بھی کوئی انسان برن کا وکٹم ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے XYZ, اگر کسی کے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا نشان ہے, چاہے وہ چائے کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی پتیلا اس کے ہاتھ پر گرم لگ گیا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے, پھر بھی جو ایک نفسیاتی اثرات ہیں آپ کی باڈی پر, آپ کے مائنڈ پر, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو کس طرح سے آپ ٹیکل کرنے کے لیے اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں؟ برن اب ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو ارلی برن ہے, فرسٹ ڈگری برن وہ اسکار نہیں چھوڑتا, ایگزیکٹلی, لیکن سیکنڈ ڈگری برن اور ڈیفینیٹلی تھرڈ ڈگری برن جس کی ٹریٹمنٹ پراپر ہاسپٹل میں ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں ٹیشو جو ہے وہ نکال کے اس میں گرافٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے اوپر فلیپس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر جو میسی برنز ہوتے ہیں جس طرح اب مور دین 40% یا 30% برنز ہیں یا اور زیادہ برنز ہیں, اس میں لائف بھی تھریٹنگ میں ہوتی ہے. پھر یہاں میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ نیک برنز جو ہیں, اگر اس ایریا میں فیس کا ایریا اسکار سے زیادہ ظاہر ہے, یہاں تھوڑا سا بھی کٹ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی تو بڑی کنسرنڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس ایریا میں اگر برنز ہوتے ہیں تو کبھی کبھی سانس کا بھی پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس طرح کے پیشنٹس کو جو ہے وہ جلدی ہاسپٹل میں جانا چاہیے تاکہ وہاں ان کا وہ پانی ڈالنا امیجیٹ جو برن کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی دے شوڈ گو ٹو دا ہاسپٹل. یعنی اگر اکثر لڑکیاں بال اسٹریٹ کرتے ہوئے ان کی گردن پر اسٹریٹنر یا رولر لگ جاتا ہے, نہیں وہ جو چھوٹا سا کٹ ہے وہ تو آپ کولنگ کریں اس کو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے بھی یہ ہے میسو برن, اگر میسو برن جس میں منہ بھی سوج جائے گا, باقی بھی چیزیں ہو جائیں گی, تو وہ کیا ہوگا جو سانس لینے کا رستہ ہے جب وہاں سویلنگ ہوگی, یا یہ ہوتا ہے اسموک برن, کچن میں آگ لگ گئی, اب اسموک بھی گیا اندر, اسموک انجریز کے اندر پھر ان مریضوں میں کبھی کبھی ہمیں اس جگہ کے اوپر ٹریکیا کے اوپر سوراخ کر کے سانس کی نالی لگانی پڑتی ہے ہاسپٹل سیٹنگز میں. تو اسکار جو ہے وہ اسکار کے لیے جو آپ نے بات کی کہ زخم جو بن جاتا ہے اس کے لیے لوگ بے شمار چیزیں یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر زخم جو ہے وہ اسکار چھوڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اسکارس کے لیے کچھ سلیکون کریمز ہوتی ہیں, لیکن آئیڈیل جو چیز اسکار کے لیے ہوتی ہے ان جرنل دیٹ از ہائیڈریشن. آپ اپنے اسکار کو اگر منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور وداؤٹ اینی کاسٹ, تو آپ اپنے اس اسکار کے اوپر موئسچرائز کرتے رہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کئی سالوں بعد یا کچھ سالوں بعد وہ خود ہی ڈیم ڈاؤن ہوتا رہے گا. موئسچرائزیشن از اے گڈ ہائیڈریشن از اے گڈ ٹریٹمنٹ فار اسکار. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح آپ اسکار کی بات کریں, بہت سے لوگ اگر انہیں تھرڈ ڈگری برن ہے یا ایون سیکنڈ ڈگری میں بھی ایڈوانس اگر کوئی برن ہے اور ان کا کوئی بون ایکسپوز ہے یا ایون اسکن ایکسپوزڈ ہے, کھڈا سا بن گیا ہے اسکن میں, تو وہ وہاں پر گرافٹنگ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہاں پہ XYZ باتیں کر دیتے ہیں کہ نہیں نہ کروانا, زخم کو کھلا رہنے دو, اب یہ اسی طرح سے زندگی گزار لو, نئے علاجوں میں نہ پڑو. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح یہ جو مریض ایسے نہیں ہوتے کہ جو کہ باہر پھر ٹر رہے ہوں گے. جب انجری ہوتی ہے دیٹ از اے سارٹ آف اے میجر انجری, ٹھیک ہے نا, تو اس میں اگر گرافٹ لگانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ گرافٹ لگانا سیف ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سے پیشنٹس ڈیلیبریٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے, ہم نہیں لگوانا چاہتے. جو نہیں لگائیں گرافٹ کا فائدہ یہ ہے, ٹھیک ہے, میں یہی چاہتی ہوں آپ فائدے بتائیں. گرافٹ ہم لیتے ہیں عام طور پہ, گرافٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. بالکل. اسپلٹ اسکن گرافٹ ہوتا ہے, ایک فل تھکنس گرافٹ ہوتا ہے, جہاں سے لیتے ہیں وہاں تو اسکار بنتے ہی بنتا ہے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں یار ایک تو پہلے سٹ بجی ہے, یہی بات ایک اور جگہ ہوتے ہیں چیرا دوا دیے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ان کا کنسرن ہوتا ہے, تو وہ ہم ظاہر ہے وہاں سے لیتے ہیں جو نظر نہیں آتا, ایسی جگہ سے لیں گے, ٹانگ سے لے لیں گے جو ایکسپوزڈ نہیں ہے. جس طرح فل تھکنس ہم بعض دفعہ نا یہ کان کی بیک سے لیتے ہیں. اچھا. کان کی بیک سے ہم تھن اسکن ہوتی ہے نا فیس وغیرہ کے لیے, اچھا, تو وہ ہم اس کی بیک سے لیتے ہیں. یعنی اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اپیرنٹلی, اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے. اوپر والی جگہ جو ہے یہاں سے لیتے ہیں, یا یہ جو آرم کا انر سائڈ ہے آرمپٹس یہاں سے لے لیتے ہیں فل تھکنس. کیونکہ برن جو ہے سب سے بڑا جو پرابلم کرتا ہے نا, ہاتھ کام کرتے ہیں نا, ہینڈ برنز ہوتا ہے. تو اس میں برنز میں کبھی بھی یہ نہ کریں, اگر ہو بھی جاتا ہے نا تو موومنٹ کرتے رہیں بعد میں, سرکولیشن بھی, پھر جوائنٹ اسٹف نہیں ہوتے نا. ایگزیکٹلی اسٹف نہیں ہوتے. یہاں برنز جو ہوتے ہیں پھر ایسے کر دیتے ہیں, دیکھیں نا, برنز اگر پراپر مینیج نہیں ہوں گے, ہینڈ برنز ہاتھ ایسے رہیں گے تو کیا, یہ کنٹریکچر بن جائیں گے اس طرح کر کے. بالکل ایسے. اور پھر جب کھولنا پڑتا ہے تو پھر بہت, تو پھر وہ ظاہر ہے پھر فل تھکنس گرافٹس ہوتے ہیں, تو یہ تو ضروری ہوتے ہیں. تو اگر آپ پہلے چھوٹا موٹا کوئی ایسا ہے جہاں آپ گرافٹ نہیں لگوانا چاہتے, یا ڈاکٹر کہتا ہے جی ٹھیک ہے گرافٹ بھی لگ جائے گا لیکن ادروائز وہ وونڈ
کانٹریکٹ کر جائے گا. اچھا, تو وہ ود ان فیو ویکس ہیل بھی ہو جاتا